الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ اور پیوستہ خطبات جمعہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرم مزاجی مہربانی کا میں نے ذکر کیا تھا. یہ واضح کرنا آج ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے
کئی مقام پر اپنا حق چھوڑا، صلح کی، لڑائی جھگڑے کا خاتمہ کیا۔ نقصان سہ لیا، برداشت کر لیا، لیکن لڑائی جھگڑے کو فروغ نہیں دیا۔ لیکن اپنے مشن اور اپنے نصب العین کے معاملے میں نبی علیہ السلام نے کوئی بیان بھی ایسا نہیں دیا جس بیان میں نرمی ہو۔ آپ نے اپنی گفتگو میں کوئی جملہ بھی ایسا نہیں بولا جس میں شرک اور کفر کرنے والے کو شرک اور کفر کی راہ ملتی ہو۔ دین کے قیام، توحید کے فروغ اور کلمہ طیبہ کی سر بلندی کے لیے ہر قسم کا نقصان برداشت کیا، لیکن اپنے الفاظ واپس نہیں لیے، نصب العین کو نرم نہیں کیا۔ حتیٰ کہ کئی بار مکہ والے اپیلیں لے کر آئے، درخواستیں لے کر آئے، یہ کر لو، یہ کر لو، مل بیٹھنے کا طریقہ بناؤ، یہاں تم نرمی کرو، وہاں ہم نرمی کرتے ہیں، کوئی مفاہمت ہو جائے، کوئی مل بیٹھنے کا سبب بن جائے، جھگڑا ختم ہو، امن قائم ہو۔ لیکن ہر موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امن اللہ کی وحدانیت، توحید کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ کفر سے بڑی بد امنی کوئی نہیں، شرک سے بڑی بد امنی کوئی نہیں۔ بھلا میں پروردگار عالم کے گھر میں جہاں اکیلے اللہ کی عبادت ہونی ہے، وہاں پر میں چاروں اطراف 360 کے لگ بھگ بتوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تم کہتے ہو کہ مورتیاں لٹکی رہیں اور مفاہمت ہو جائے، تم کہتے ہو کہ شرک جاری رہے، ہمارا اکٹھ ہو جائے، تم کہتے ہو کہ غیر اللہ کی پوجا پکار قائم و دائم رہے اور ہماری صلح ہو جائے۔ نہ، میں فارمولہ پیش کرتا ہوں صلح کا، ہے توجہ آپ کی؟ یہ مسئلہ بھی بڑا ضروری ہے نا۔ یہ ضرور بیان کریں کہ قتل نہ کرو، یہ ضرور بیان کریں شراب نہ پیو، یہ ضرور بیان کریں کہ جوئے سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہ ضرور بیان کریں کہ ماں باپ کا ادب احترام کرو۔ یہ ساری چیزیں دین کی ہیں، بیان کے قابل ہیں، لیکن یہ بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، یہ پہلے، اس سے پہلے کوئی شے نہیں۔ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، بتاؤں نا،
اس سے پہلے کوئی شے نہیں ہے. ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. تو نے کیا کیا کہ اتنے معبودوں کو اور باپ دادے کے دین اور نسب العین کو چھوڑ کے اکیلے محمد کے پیچھے چل پڑا ہے. ہماری ناک کٹ گئی. جلدی کر واپس پلٹ. برادری میں ہماری شناخت ہے، ہمارا نام و نشان ہے. ہمیں محلے معاشرے میں چند لوگ جانتے ہیں. میں کیا محلے داروں کو بتاؤں گی کہ تیرا بیٹا باغی ہو گیا ہے اور باپ دادے کے مذہب اور دین سے پھر گیا ہے. پلٹ واپس. نہیں، میں نہیں پلٹوں گا. آپ توجہ پوری رکھیں گے تاکہ میں بات مکمل کر سکوں. یہ درمیان میں بات آ گئی، مجھے کرنی پڑ رہی. ماں نے 2-4 بار ڈانٹا، بیٹا باز نہیں آیا تو ماں نے بھوک ہڑتال کر دی. نہ کھاؤں گی، نہ عمدہ پہنوں گی، نہ نہاؤں گی، نہ سر میں تیل لگاؤں گی، نہ کنگھی کروں گی. ایک دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا گزر گیا. ماں اپنی ضد پر قائم ہے، ہٹ ہی نہیں رہی. بیٹے نے ایک تاریخی جملہ بولا ہے ماں کے سامنے، اور میں آپ کو مزیدار جملہ بتاؤں. بیٹے نے ماں کے حق میں اور ماں کے سامنے اللہ کی توحید اور پیغمبر کے نسب العین کے بارے میں قیمتی جملہ بول کے نبی کا دل جیتا ہے. نبی نے سعد کے بارے میں ایک جملہ بول کے سعد کا دل جیتا. بتاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. اماں سن، کھاتی ہے کھا، نہیں کھاتی نہ کھا. عمدہ پہنتی ہے پہن، نہیں پہنتی ہے نہ پہن. غسل کرنا ہے کر، نہیں کرنا نہ کر. کنگھی کرتی ہے کر، نہیں کرنی نہ کر. تیرا خیال ہے کہ میں ساتھ واپس پلٹ آؤں اور باپ دادے کے دین کی جانب راغب ہو جاؤں؟ سن ماں، میں ساتھ تمہیں بتا رہا ہوں کہ تو ایک ہے اور تیرے اندر ایک جان ہے. بھوک اور پیاس سے تو تڑپے، تڑپ تڑپ کے تیری جان نکل جائے، پھر دوسری جان آئے وہ تڑپے نکل جائے، تیسری جان پڑے وہ تڑپے نکل جائے. میں سعد 100 بار بھی تیری تڑپتی جانیں نکلتا برداشت کروں گا، لیکن مصطفیٰ کے مشن سے بغاوت برداشت نہیں کروں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیا، اے لوگو، اگر ماں باپ مجبور کریں دین کے خلاف اور ماں باپ مجبور کرے شرک کرنے پر، کفر کرنے پر، ادب اپنی جگہ پر ہے، ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے. لیکن ان جاہدہ کا لڑائی کرنے پر آ جائیں، جھگڑا کرنے پر آ جائیں، ہٹ دھرمی پر آ جائیں، میں اللہ پھر بھی اعلان کرتا ہوں، اللہ
ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، تمہیں غیر اللہ کی پکار پر لانا چاہیں، تمہیں پیغمبر کے مشن اور نصب العین سے ہٹانا چاہیں، میں اللہ کہہ رہا ہوں لا تطعہما، ان کا کہنا، بولو بولو کہنا، صاحبہما فی الدنیا معروفا، عقیدے کے معاملے میں کہنا نہیں ماننا، لیکن دوسرے جو معاملات ہیں پھر بھی ان کی بے ادبی نہیں کرنی، جو ان کے حق حقوق ہیں، جو ان کا خیال ہے وہ کرتے رہنا ہے، لیکن اگر لڑائی پر بھی آ جائیں، مارنے لگیں، گھر سے نکالنے لگ جائیں، پھر بھی میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ فلا تطعہما، کہنا نہیں ماننا۔ اتنا جگرا ہے حضرت سعد کا کہ ماں کے سامنے دو ٹوک بولا کہ اماں کئی جانیں میرے سامنے تیری تڑپ تڑپ کے نکل جائیں، میں محمد الرسول اللہ کے مشن اور نصب العین سے بغاوت نہیں کروں۔ جس وقت آدمی قربانی دیتا ہے اور قربانی دینے کی عادت بناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، رائے گاہ نہیں کرتا، وقت لگتا ہے تھوڑا، لیکن جس بندے نے بھی قربانی دی ہے، ادب کیا ہے، میں اللہ اس بندے کا نام نیچا نہیں ہونے دیا۔ احد کے میدان میں لڑائی اور صحابہ کرام پہ اچانک کافروں کا دوبارہ حملہ ہوا ہے، حضرت سعد نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں اور تیر برسا رہے ہیں اہل مکہ پر۔ نبی علیہ السلام تیر پکڑ پکڑ کے حضرت سعد کو تھماتے ہیں، سعد مار تیر، اور جملہ کیا ہے نبی علیہ السلام کا؟ فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد میں محمد پاک کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر سے آخری صحابہ تک ہر بندے نے نبی علیہ السلام کو کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت عمر کہتے ہیں میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، حضرت عثمان و علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تاریخ صحابہ میں ایک ہی بندہ ہے اور زبان رسالت سے ایک ہی بندے کے بارے میں یہ جملہ نکلا ہے، اے سعد ساری دنیا اپنے ماں باپ میں محمد الرسول اللہ پر فدا کر رہی ہے، لیکن میں اللہ کا نبی اپنا ماں باپ سعد تم پر فدا کر رہا ہوں۔ وقت لگتا ہے، پہلے دن قربانی کا صلہ نہیں ملتا، وقت لگتا ہے، 2 دن ادب کر کے، 4 دن جی جی کر کے، جن لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری اڑان اونچی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔
زمانہ لگتا ہے خدمت کر 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 جی کر کر، ساتھ چل چل مشقتیں برداشت کر کر، اللہ کبھی کبھی صلہ اتنا عجیب دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں حضرت یوشع موسیٰ علیہ السلام کا خادم تھا، اللہ نے صلے میں حضرت یوشع کو نبی بنا دیا۔ یاد رکھو خدمت جو ہے کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی بھی خدمت کا نقصان نہیں ہوتا، کبھی بھی ادب کا نقصان نہیں ہوتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو لا دین لمن لا ادب له، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے میں ادب نہیں ہے سمجھو اس بندے کا دین بھی کامل ادھورا دین ہے، ناقص دین ہے۔ نمازیں پڑھے تب بھی دین ناقص ہے، قرآن پڑھے تب بھی دین ناقص ہے۔ لا دین لمن لا ادب له، اس میں دین نہیں جس میں ادب نہیں۔ قرآن ایک موقع پر چند لوگ آ گئے محمد پاک علیہ السلام کے پاس، مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کے آرام کا وقت تھا، اور انہوں نے جا کے دروازے اور دیواروں سے باہر آوازیں دینا شروع کر دی، اخرج الینا، باہر نکلو ہمیں کام ہے۔ چاہیے تھا انتظار کر لیتے، کم از کم نماز کے وقت تو رسول پاک نے باہر آنا تھا نا، انتظار کرتے، لیکن نہیں، انہوں نے باہر کھڑے ہو کے رسول پاک علیہ السلام کو آوازیں دی ہیں۔ اللہ کریم نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی بے ادبی دیکھی تو قرآن نازل فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ سنو لوگو، جسے میرے نبی کے آرام کا خیال نہیں، میں اللہ کہہ رہا ہوں اکثرهم لا یعقلون، وہ بندہ بے عقل ہے۔ میرے نبی کے آرام اور ادب کا خیال نہیں ہے تو عقل نہیں۔ قرآن کا ایک مقام اترا ہے، ایک موقع پر مجلس لگی ہوئی تھی، رسول پاک تشریف فرما تھے، آپس میں صحابہ کرام باتیں کرتے کرتے اچانک ان کی آوازیں اونچی ہو گئی ہیں، ہے تو جو نبی علیہ السلام کی طبیعت پر گراں گزرا یار، اونچی لوگوں کو، بعض لوگ ہیں بات کرتے ادب ہی نہیں ہوتا، اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ مجلس کون سی ہے، بولنا ہم نے کیا ہے، لفظوں کا چناؤ کیسے کرنا ہے، جیسے منہ میں آیا بول دیا۔ صحابہ کرام کوئی مشورہ چل رہا ہے، آوازیں اونچی ہو گئی، نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک جملہ پھر یہاں پہ بولوں، قرآن کریم نازل ہوا، اے لوگو لا ترفعوا اصواتکم
فوق صوت النبی، یاد رکھنا تم نے اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی، بولو سارے، اونچی نہیں کرنی۔ لا تجہروا لہ بالقول، نبی کو بھی اونچی آواز سے نہیں بلانا جیسے تم آپس میں اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہو۔ اگلے لفظ ہیں، قرآن سمجھنے والے سمجھیں گے۔ اے لوگوں، آواز اونچی نہیں کرنی، آپس میں بھی نبی کی موجودگی میں نبی سے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ اگر تم نے نبی کے سامنے آواز اونچی کی تو ان تحبط اعمالکم، میں اللہ تمہارے سارے اعمال کیا کر دوں گا؟ برباد۔ اللہ کریم نے جو سزا شرک کی بیان فرمائی ہے کہ مشرک کا عمل برباد ہے، اللہ پاک نے وہ سزا نبی علیہ السلام کے بے ادب کی بیان فرمائی ہے کہ نبی کی بے ادبی کرنے والے کا عمل بھی برباد ہے۔ ایک بندے کی آواز اونچی ہے، اچانک حادثاتی طور پر حضرت ثابت بن قیس، بولو، رضی اللہ تعالی عنہ، گھر جا کے بیٹھ گئے، رونا دھونا شروع کر دیا، یار یہ کیا بن گیا؟ ایک دن، 2 دن، 4 دن، نبی علیہ السلام نے فرمایا یار ثابت نظر نہیں آ رہا ہے، پتہ کرو ذرا۔ پتہ کروایا گیا ہے، یہ ہے احساس اپنے کارکن کا، یہ ہے دھیان اپنے کارکن کا، ذمہ داری ہے امام کی، استاذ کی، رہبر کی، سالار اور قائد کی۔ یا رسول اللہ، ساتھ تو اپنے گھر میں بیٹھا رو رہا ہے کہ میری آواز نبی پاک کی آواز سے اونچی ہے، کیا کروں میں، دھیما بول ہی نہیں سکتا، اور ڈر ہے کہ میرے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں بلا بھیجا ہے، آ جاؤ، یہ قانون تیرے اوپر لاگو نہیں، خیر ہے تیری آواز اونچی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، آ جاؤ۔ یہاں پر میں عرض کروں، احساس جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے، کوئی بھی آدمی ٹوٹنے نہیں دیا نبی علیہ السلام نے، اور امت کو احساس کرنے کا درس دیا ہے، لوگوں کا درد سمجھنے کا درس دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، اچھا آپ کو ہر صحابی کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کہ اس صحابی پر بھی رضی اللہ بولتے ہیں؟ نبی کے ہر صحابی کے لیے رضی اللہ بولتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اعتکاف بیٹھے ہیں مسجد شریف میں، ایک بندہ آگے پاس بیٹھ گیا، بڑا غمگین ہے، بڑا پریشان ہے۔ احساس بتاؤ۔ حضرت نے فرمایا یار
اتنے غم زدہ کیوں ہو؟ کہنے لگا حضرت جی غم زدہ ہوں کہ بڑا مقروض ہوں اور قرض ادا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، پریشان ہوں بڑا، اور مدت آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یار کتنی دیر میں دے سکتے ہو؟ کہتا ہے اتنے مہینوں میں۔ آپ نے فرمایا چل میں چلوں جا کے سفارش کروں، اور مجھے امید ہے کہ میری سفارش کرنے کی وجہ سے تمہیں مہلت مل جائے گی۔ اٹھے، جس وقت مسجد شریف سے اپنا قدم باہر نکالنے لگے، ایک بندے نے کہا حضرت آپ کا تو اعتکاف ہے۔ سن رہے ہو؟ بھائی بھائی کی خیر خواہی نہیں کرتا، دوست کی خیر خواہی نہیں کرتا، ہمسایہ ہمسائے کی خیر آپ کا تو اعتکاف ہے، اگر مسجد شریف سے باہر قدم نکل گیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یار تمہیں پتہ ہے اعتکاف کی تو میں قضا کر لوں گا، لیکن یہ جو غریب آدمی مسکین آدمی ہے غمگین ہے، اس کے لیے پتہ نہیں مجھے دوبارہ مسئلہ حل کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے سن رکھا ہے اگر کوئی آدمی کسی غریب مسکین اور غمگین کے حق میں اٹھ کھڑا ہو اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے احساس، یہ ہے خیال، رہنا سیکھیں، معاشرے میں بولنا سیکھیں، معاشرے میں معاملات کرنا سیکھیں، معاشرے میں عیادت کرنا سیکھیں، دوسروں کے غم سمجھنا سیکھیں، صرف اپنی خوشیوں کو مقدم نہ کریں، دوسروں کے غموں کا احساس بھی کریں، دوسروں کے غموں کا خیال بھی کریں، تب ہے انسانیت۔ انسان جو ہے انس ہے، انس، اور انس کا معنی پیار ہوتا ہے، انس کا معنی محبت ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی بار لفظ انسان بولا ہے، انسان یعنی انس اور محبت، اور ہم کیا ہیں؟ آپ نے مجھے راستہ نہیں دیا، قتل ہے نا ایسے، میری گاڑی کو آگے نکلنے کی جگہ نہیں ملی، قتل۔ کیا سمجھتے ہیں؟ حالی نے کہا تھا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، عرب کی ثقافت ہے، تیرے گھوڑے نے پانی پہلے کیوں پیا، مجھے پہلے موقع نہیں ملا، تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا، لڑائی۔ اور مورخین نے لکھا 120 سالہ لڑائی ہے، گھوڑا تیرا آگے کیوں نکلا۔ اس لیے نوجوانوں معاشرے میں رہنے کا گر سیکھو، زندگی گزارنے کا انداز سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، بولنا سیکھو، معاملات کرنے سیکھو، اٹھنے بیٹھنے کا انداز سیکھو،
اپنی زبان کو ستھرا کرنا سیکھو۔ کئی بہنیں، ایک بھائی ہے جذبات میں قتل کر دیا گیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل خطیۃ عسى اللہ ان یغفر، ہر خطا کے بارے میں ممکن ہے، مجھے امید ہے اللہ معاف کریں گے، لیکن 2 گناہ اللہ نے معاف۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا من مات مشرکا، مشرک مر گیا، شرک پر مر گیا، کوئی معافی نہیں۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا قتل مؤمنا متعمدا، کسی نے ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اس کی بھی کوئی معافی۔ اور میں آپ سے بھی عرض کروں، اولاد کی جو تربیت کا زمانہ ہوتا ہے نا، اس زمانے میں تربیت کریں۔ ہم تربیت کا سوچتے ہیں جب اولاد کی تربیت کا زمانہ گزر چکا ہوتا، پھر ہمیں ادراک ہوتا ہے، پھر ہمیں دھیان ہوتا ہے کہ اولاد بگڑ رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اپنی اولاد کے دوستوں کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کیا کریں، یہ ماں باپ یہاں پہ قصوروار ہے، مانے نہ مانے مرضی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دوستوں میں بیٹھے اپنے اس بیٹے کو جھڑکا ہے، گالیاں دی ہیں، خود باغی بنایا۔ اولاد کو موقع دے، اولاد کے دوستوں سے، اپنے بچوں کے دوستوں سے ملنا جلنا سیکھیں، اور اپنے بیٹے کو یہ موقع دیں کہ اپنے گھر بیٹھک میں اپنے دوستوں کو کبھی کبھی لائے بٹھائے، آئیں جائیں ملیں، آپ کو اولاد کے دوستوں کی کیفیت اور ذہنیت کا علم ہو، پھر تربیت کریں بیٹا فلاں کے ساتھ رہو اور فلاں کے ساتھ نہ رہو۔ اگر آپ نے اپنے موقع پہ اولاد کی تربیت نہ کی، جو زمانہ ہے تربیت تھا، ہم کبھی قرآن کلاس کے لیے بعض دوستوں کو کہتے ہیں نا جی بچوں کو رہنمائی کیا کریں اور بچوں کو بھیجا کریں، آواز لگتی رہتی ہے، قرآن کانوں میں پڑتا رہتا ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں، او جی گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ہے جی، ٹیوشن سے فرصت نہیں ہے جی، فلاں کام سے فرصت نہیں ہے۔ پھر جب ہاتھوں سے نکل جاتا ہے تو ہم نے اپنے پاس بیٹھے لوگوں کے گرتے آنسو دیکھے ہیں، استاد جی اللہ کے لیے مہربانی ہے ہمارے بیٹے کو لے کے آئیں۔ پھر ایسے ہوتا ہے، تربیت کے موقع پر رہنمائی نہ کریں تو موقع اور عمر گزر جانے کے بعد اولاد بغاوت پہ اتر آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔